اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تمام تعریف بزرگی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء، خاتم النبیین، امام المتقین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہر قسم کے شر سے ہمیں روکا. ایک مسلمان اگر آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامراں ہوگا اور مرنے کے بعد آنے والی زندگیوں میں بھی سرخرو ہوگا. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان قبر میں پہلی رات گزارتا ہے تو اس پر کیا کیا گزرتی ہے. قبر جو ایسا گڑھا ہے جہاں پہ نہ سورج کی کرنیں ہیں، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ ستاروں کا نور ہے اور نہ ہی قمقموں کی روشنی ہے، نہ چراغوں کی لو ہے اور نہ جگنوؤں کی ٹمٹماہٹ ہے. ہر طرف سیاہی سیاہی اور تاریکی ہی تاریکی ہے. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. بے شک یہ قبریں وہاں رہنے والوں پر تاریکیوں سے، ظلمتوں سے بھری ہوئی ہیں. وہاں پر سناٹا ہی سناٹا، جہاں نہ کوئی
غمخوار نہ غمگسار، نہ بیوی کا ساتھ، نہ ماں باپ کی شفقت، نہ بچوں کا پیار، خوفناک تنہائی، ویرانی ہی ویرانی، مٹی ہی مٹی، کیڑے مکوڑے۔ قبر مٹی کا گھر ہے، مٹی کا فرش ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا تکیہ ہوگا، اور مختلف قسم کے زہریلے جانور، سانپ بچھو ہوں گے، اور وہاں پر اندھے بہرے فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر کے موجود ہوں گے، جن سے نہ جائے قرار ہوگا اور نہ جائے فرار ہوگا۔ اس پرخطر گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اتنا زار و قطار روئے کہ وہاں کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر ہچکیاں سسکیاں لیتے ہوئے آپ نے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اس کے لیے تم تیاری کر لو، ساز و سامان اکٹھا کر لو۔ آج یہ موضوع میں نے اسی لیے اختیار کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو قبر کو بھولے ہوئے ہیں اس کو یاد کریں، اس کے لیے تیاری کی ہمارے دل میں فکر پیدا ہو۔ خلیفہ ثالث، دوہرے داماد رسول، جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر پر کیوں اس قدر بے خود ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوگی۔ جو شخص اس منزل میں کامیاب و کامران ہو گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی شخص اس پہلی منزل میں ناکام رہا تو بعد کی گھاٹیاں اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ یہ موقف، یہ موضوع بڑا ہی رقت انگیز ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور خطبے میں آپ نے قبر کے فتنوں کے بارے میں، جس سے ایک بندہ دوچار ہوتا ہے، آپ نے تذکرہ کیا۔ آپ نے قبر کے فتنوں کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ صحابہ کرام روتے ہوئے چیخنے چلانے لگے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ قبر کے عذاب تم کو سنا دے، لیکن چونکہ مجھے ڈر ہے جب تم قبر کا عذاب سنو گے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ مرنے کے بعد انسان جن کیفیتوں سے، جن حالتوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ٹھکانے صبح و شام اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ جنتی ہے
تو جنت کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہو یا بد، قبر اسے ایک بار ضرور دبوچتی ہے، دباتی ہے، بھیجتی ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد وہ ہیں کہ جن کی وفات پر عرش الہی کانپ گیا، ہل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا، لیکن ان کو بھی قبر نے دبوچا، بھیجا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینے میں ایک بچے کا انتقال ہوا تو اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کے دبوچنے سے، دبانے سے کوئی شخص محفوظ رہتا تو یہ معصوم بچہ محفوظ رہتا، لیکن یہ بھی محفوظ نہیں رہا، اس کو بھی قبر نے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا ہی حساس ہے۔ ہمیں قبر کے بارے میں تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر کرتی رہنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی جس میں آپ نے قبر سے پناہ نہ مانگا ہوگا، اور گاہے بگاہے کبھی کبھی قبرستان جا کر کے ہم ٹوٹی ٹوٹی قبروں کی زیارت کرتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جس طرح یہ لوگ ایک دن ہمارے ہی جیسے تھے، شاندار لباس پہنتے تھے، عالیشان کوٹھیوں میں رہتے تھے، اچھی گاڑیوں میں گھومتے تھے، آج ان کا جو حشر ہوا ہے وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یقینی طور پر ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ آدمی جب وہاں جائے گا تو آخرت کی یاد آئے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے روک دیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کرتے رہو، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آنسو بہانا یہ صبر کے منافی نہیں، اور آپ جان لیں کہ قبر والوں سے مانگنا شرک ہے، لیکن قبر والوں کے لیے دعا کرنا، ان کے مغفرت کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب کوئی دیندار، پرہیزگار شخص کے موت قریب آتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک اور دمک رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کا ریشمی کفن ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت بڑی ہی آسانی سے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ جو ہی اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر کے جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں، اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر اس کو لے کر کے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے دعا دیتے ہیں، اور اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد
اس روح کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک مومن کی میت کو لے کر لوگ چلتے ہیں تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو جلدی آگے لے چلو، مجھ کو جلدی آگے لے چلو۔ اور پھر جب نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر کے اس پر دعائیں پڑھ کر کے دعائیں کر کے اس کے لیے لوگ جب واپس ہونے لگتے ہیں تو اسی وقت دو فرشتے منکر نکیر وہاں پہ آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ وہ وہاں کی وحشت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، لوگوں کے واپس ہونے کے قدمے آہٹیں سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہائے ہمارے پیارے مجھ کو چھوڑ کر سب چلے گئے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد فوراً نہ چلے جانا، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے میرے لیے دعائیں کرنا تاکہ میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب ثابت قدمی سے دے سکوں۔ جس وقت فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج ہونے کے قریب ہے، سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، رک جاؤ، تھوڑا انتظار کرو، میری نماز قضا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص دنیا میں اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی مہمان کو، اپنے گاہک کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ رہنے دو، بھی نماز پڑھ لینے دو، باتیں بعد میں ہوں گی، ایسا شخص قبر میں بھی فرشتوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق و مالک کون ہے، تمہارا حاجت روا مشکل کشا کون ہے، تمہارا داتا کون ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ساری زندگی کا اللہ سے مانگنے والا، اسی کے سامنے جھکنے والا، اس کے فیصلے پر راضی و خوش ہونے والا، اس کی تابعداری فرما برداری کرنے والا کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کس طریقے کے مطابق تو نے زندگی گزاری تھی۔ وہ بندہ، جو بندہ یورپ کی ثقافت، یورپ کی تہذیب و تمدن، ہندوانہ رسم و رواج سے نفرت کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ بڑے آسانی سے کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر محبت کرنے والا، بدعات سے نفرت کرتے ہوئے آپ کی سنت، آپ کے طریقے کی اتباع کرنے والا کہتا ہے وہ عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی نیک اور دیندار شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اور وہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے اور اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ فرشتوں سے یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ فرشتے اسے پوچھتے ہیں، وَمَا يُدْرِيكَ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں گدی سے پر بیعت تھا، میں فلاں پیر کا مرید تھا اس لیے مجھے جواب معلوم ہوا، میں فلاں امام کا مقلد تھا اس لیے میں ان حقیقتوں کو جان گیا۔ نہیں،
وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بھی وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا اور قول و عمل سے اس کی تصدیق کی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ قرآن جہاں آپ کو قرآن پڑھنے سے جہاں آپ کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہیں قبر میں آپ کے لیے نور اور ذریعہ نجات بھی ثابت ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتوں سے خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ جب فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ، تو کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر کے انہیں خبر کر دوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب انسان دنیا میں بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، کوئی خوشی اس کو ملتی ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائے، انہیں خوشخبری دے۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی طرح کی کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں جمعرات کو واپس آتی ہیں، میرے بھائیوں یہ 100% جھوٹ ہے۔ وہ اپنی دکانداریاں چھپکانے کے لیے سادہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ روحیں کوئی دنیا میں واپس نہیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے، ینادی منادی من السماء، آسمان سے اعلان آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ یعنی اس کے ناز و نخرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظ الا حب اہلی الیہ، کہ اس دورن کی طرح سو جاؤ جس کو اس کا سب سے پیارا شخص ہی آ کر اس کو جگاتا ہے، اور پھر وہ سوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس وقت سوال و جواب ہوتا ہے اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کہ شام ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ اس کے لیے بڑا ہی لطف پرکیف پرسکون رات ہوتی ہے۔ وہ جنت کی لذتوں اور سرور سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسی ہی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی بندہ نیک نہیں ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس پر پہلی رات کس طرح بھاری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب صرف کافروں اور منافقوں کے لیے ہے۔ مسلمان اپنے عملی زندگی میں کتنا گیا گزرا ہو، قبر اسے کچھ نہیں کہتی ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں 100% غلط ہے، اور اسی غلط فہمی نے بڑے بڑوں کو بدعمل اور بد کردار بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے عشق رسول کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی تھی، ان سے بھی عملی زندگی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تھی تو وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے تھے، ان پر بھی قبر کا عذاب ہوا۔ اس لیے بے حیا، سودخور، امانت میں خیانت کرنے والا ظالم شخص، اسے قبر سے، قبر کے فتنے سے کوئی نسبت، کوئی عبادت نہیں بچا سکتی۔ جب کوئی اس کی نسبت یا عبادت دنیا میں اس کو باکردار باعمل نہیں بنا سکی، تو آخرت میں کیسے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی برا آدمی، بدعمل، بد کردار آدمی کو لے کر لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو ہائے ہائے کہتا ہے
کہ ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حدیث کے لفظ ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر نیکوکار نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا سود خور نیکوکار ہوتا ہے؟ کیا ماں باپ کو گالیاں دینے والا نیکوکار ہوتا ہے؟ کیا زانی شرابی نیکوکار ہوتا ہے؟ کیا راتوں کو فحاشی بے حیائی کے منظر دیکھنے والا نیکوکار ہوتا ہے؟ اگر ان کرداروں کا حامل نیکوکار نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں ان خطرناک جرائم سے توبہ کر لیں، ورنہ یاد رکھیں گے کہ جس وقت ہماری میت کو لوگ کندھے پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ہماری بے بسی اور بے کسی پر کوئی نسبت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب میت جب ہائے ہائے پکارتا ہے تو اس کی آواز کو تمام مخلوق سنتی ہے، صرف انسان نہیں سنتے، اور اگر انسان سن لے لسعیق تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ بہرحال جب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر کے اندر وہ انتہائی خوفناک وحشتناک منظر کا سامنا کرتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہی فرشتے آتے ہیں اور وہی 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے آسمان سے ندا آتی ہے کہ آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس اسے پہنا دو، اور جہنم کی کھڑکی جہنم کا دروازہ اس کے قبر کی طرف کھول دو۔ جہنم کی لپٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور قبر اس کو اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف یعنی الٹ پلٹ جاتی ہیں، اور اسی حال میں اس کا یہی حال ہوتا رہے گا قیامت تک کے۔ میرے بھائیوں بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قبر کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کے لیے تیاری نہیں کرتے، خوشحال ہونے کے باوجود قبر کے لیے ساز و سامان تیار نہیں کرتے ہیں، دنیا کے حصول، دنیا کی طرف، دنیا کی لالچ میں قبر کو بالکل قبر کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت طلبی نے، زیادہ سے زیادہ دنیا بٹورنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، قبر کی پہلی رات تم پر آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی سے ہم قبر کی فکر کریں، قبر کے لیے تیاریاں کریں، اور قبر سے بچانے والے جو اعمال ہیں ان کو کریں، اور جو اعمال قبر کے عذاب کا سبب ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور قبر کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور